السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس مجلس کے عالی وقار، عزت مآب، بے مثال، شاندار، خوبصورت ناظم اور جن کے جواہر آج کی مجلس سے پہلے مخفی تھے، آج وہ روز روشن کی طرح اور دن میں نکلتے سورج کی طرح اور رات میں نکلتے چاند کی طرح اور اس کے ارد گرد وہ تمام ستارے جو آسمان کو روشن کرتے ہیں، وہی ستارے آج اس مجلس کو بھی روشن کر رہے ہیں اور ہمارے ناظم محترم اور ہمارے چاند کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسے ایسے جواہر اور ایسے ایسے لعالی اور ایسے ایسے موتی ہمارے ساتھیوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور وہ منظر عام پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک خوبصورت اور قیمتی موتی اور ہیں جس کا ہمیں انتظار ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم امید بھی رکھتے ہیں۔ بہرحال آج کے ہمارے ناظم محترم نے جو جواہر دکھائے، اس پر میرے سامنے ایک شعر ہے: ہزاروں رنگ بدلے آسمان صبح کے تڑکے، ہزاروں رنگ بدلے آسمان صبح کے تڑکے، مگر جوہر دکھانے کا ہنر کچھ اور ہی شے ہے۔ ماشاءاللہ، دل خوش ہوا جس طریقے سے ہمارے آج کے ناظم محترم جناب قاری محمد منصور صاحب نے پیش قدمی کی ہے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ہر میدان میں چیلنج کو قبول کرنے کی فکر کیا کریں اور کوشش کیا کریں۔ کوئی بھی آسمان سے یا ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، نتعلم من اخطائنا۔ اگر ہم آج غلطیاں کریں گے تو ہم اپنی غلطیوں سے ہی سیکھیں گے۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ یار آج اگر میں نے غلطی کر دی تو دوسرے لوگ ہنسیں گے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بہت کچھ علم ہوتا ہے، بہت چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں کر پاتا ہے اسٹیج پر بیٹھ کر کے کچھ بولے۔ کیوں؟ اس کو یہی چیز اندر سے پیچھے ہٹاتی رہتی ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میرے سارے راز آشکارا ہو جائیں گے۔ لوگوں کے اندر جو ایک اعتماد ہے، لوگوں کے اندر جو ایک یقین ہے، اور لوگ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، شاید وہ کم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے بوانگ دوہر اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اعتراف کرتا ہوں کہ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، میں نے کبھی نظامت نہیں کی۔ یاد رکھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی نظامت مدرسے میں رہتے ہوئے نہیں کی۔ ہاں، انجمن میں بطور تقریر سیکھنے کے میں نے شرکت کی، بہت شرکت کی۔ عربی النادر ادبی کی جو دارالعلوم میں ہوتی تھی اس میں بھی شرکت کی، مدنی دارالمطالعہ کے نام سے ایک انجمن ہے دارالعلوم میں، اس میں بھی شرکت کی، اپنے سہارنپوریوں کی ہوتی تھی اس میں بھی شرکت کی۔ مگر آج میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے چیلنج قبول کیا اور اپنے بڑوں کی تعمیل حکم میں آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ یہ شخص ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ 2012 میں ان ناچیز کو ایک ایسے بڑے اسٹیج پر لا کھڑا کیا
کہ جو میرے لیے امتحان ہی نہیں تھا بلکہ موت اور زندگی کا سوال تھا، اس لیے کہ میں نے کبھی ندامت نہیں کی تھی، لیکن میں نے وہ چیلنج قبول کیا اور وہ حکم مانتے ہوئے اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے مسجد ابو حنیفہ میں جا کھڑا ہوا، اور جہاں پر دوحہ کے بڑے بڑے علماء، دوحہ کے بڑے بڑے قراء اور باہر سے بڑی شخصیت اس وقت تشریف لائی ہوئی تھی، حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح متعدد علماء آتے رہے، تو الحمدللہ اس شخصیت نے مجھے ہمیشہ آگے بڑھانے کی کوشش کی اور اسٹیج فراہم کیا۔ میں اس کا سب کے سامنے بھی اعتراف کرتا ہوں اور پیچھے بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے جو نظام سیکھی وہ یہیں آ کے سیکھی، اس سے پہلے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، عرض یہی ہے کہ ہر میدان میں چیلنج قبول کرنا چاہیے، سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سب سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے ہمیشہ، تو اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو، اور ایک بات اور بتا دوں، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے متعدد لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور ہمیشہ اپنے آپ پیچھے رہتے تھے اور دوسرے لوگوں کو مختلف میدان میں جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی تھی اس کو بھانپ کر اور اس کو سمجھ کر اس بندے کا انتخاب کرتے تھے۔ ان کی کوئی جان نہیں ہوتی تھی، پہچان نہیں ہوتی تھی اس شخص سے، لیکن ان سے کانٹیکٹ کرتے تھے، ان سے معرفت پیدا کرتے تھے اور ان کو موقع فراہم کرتے تھے۔ الحمدللہ اس کے بڑے فائدے ہوئے۔ تو جو محسنین ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ احترام بھی کرنا چاہیے اور ان کی عزت بھی کرنی چاہیے اور ان کے احسان کو دل و جان سے ماننا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے اور مواقع فراہم ہوتے ہیں اور آگے انسان کو کام کرنے کے موقع بھی ملتے ہیں۔ بہرحال آج جو ہمارے ناظرین محترم ہیں ان کی طرف سے ایک مزید اور تسلی ہوئی کہ یہ کام بھی انجام دے لیتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی ہمیں اب بخار بھی چڑھے گا، تو ناظرین محترم تیار رہیں، جس دن ہمارے سر میں درد ہوگا، بخار ہوگا، تو یہ کام آپ کو انجام دینا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آج کی محفل کو سجانے والے، زینت بخشنے والے اپنے رفیق محترم جناب قاری ممتاز صاحب اور اپنے رفیق محترم جناب قاری مزمل صاحب اور ہمارے جتنے ارکان انجمن ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا نور محمد صاحب مظاہری حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے قاری امیر عالم صاحب، مولانا شمس الرحمان صاحب، ہم سب کے دل کی دھڑکن اور ہم سب کے تاج، اسی طریقے سے ہمارے جو ننھے منھے پیارے بچے ہیں، سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ تمام تشریف لائیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے قیمتی مشوروں سے بھی نوازتے رہیں گے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، معذرت خواہ ہیں، اور یہ ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کی بقا کے لیے اسی طرح کوششیں کرتے رہیں گے جس طریقے سے اب تک ہم نے کوشش کی ہے۔ اگر ہمارے درمیان کسی بھی طرح کی کوئی بات بھی ہو، آپس میں کوئی اختلافی بات بھی ہو جائے، اس کو ایک طرف رکھ کر، ذاتیات پر نہ رکھ کر، اس پروگرام کا بقا یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ مواقف کے، نظریات کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس پروگرام کو لے کے ہمیں انشاءاللہ اسی طرح پیار اور محبت سے آگے بڑھنا ہے جس طریقے سے ہم بڑھتے چلے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر پیار و محبت پیدا فرمائے اور ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جو آنے والے مہمان ہیں ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ حکم کی تعمیل میں چند آیات